أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا صدق الله العظيم. سب تو پہلے تلاوت قرآن مجید فرقان حمید بعد بارگاہ الہی نہیں اوپر پتہ کی ارتھ کر لیا اس وجہ سے اور سپی کر زمین نہ لگنا پر ہوا رب کریم مولا اسی تیرے عاجز تے ناتواں بندے تیری بارگاہ چ حاضر ہاں پیارے آقا علیہ الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا نور اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بزم سجا کے بیٹھے ہیں اللہ سبحانہ دا اتھے آنا بہنا پڑھنا سننا عمل کرنا اپنی بارگاہ چو قبول فرمائے اور یا اللہ اس بزم پیارے آقا علیہ السلام کی عقیدت میں حقت والی محفل یا اللہ اپنی بارگاہ قبول فرمائے اور جس مقصد واسطے محفل پاک نے انعقاد کیتا ہے یا اللہ اس مقصد پر کامیابی تک کامرانی عطا فرمائے. مولا واسطے نبی دیاں زلفاں دا مولا واسطے نبی دیاں زلفاں دا ایک میری بھی عرض منظور کر دے پاوا واسطہ نبی دے نور دا میں دل میرے نور کر دے پاوا واسطہ نبی دے نور دا میں دل میرے نور کر دے اور خالی چولی عشق دی ایک والی صدقہ یار دا اینو مجبور کر دے لگ بہار نی منگدی فقیر کے تھاں عاشق نبی دا مینو مشہور کر دے عاشق نبی دا مینو مشہور کر دے بلغ العلا بکمالہ کشف الدجا بجمالہ حسنت جمیع خصالہ نصیبہ والا بولے گا صلو علیہ وآلہ صلو علیہ وآلہ. سارے کو عرض اگے اگے ہو کے بیٹھو بچ جگہ نہیں چھوڑی دی شیطان آ جاتا ہے اس واسطے جگہ نہیں چھوڑی دی سارے اگے ہو کے بیٹھو صلو علیہ وآلہ صلو علیہ وآلہ
میں تاج منگا نہ میں تخت منگا نہ میں تاج منگا نہ میں منگ دیا میں در مل گئے ایک دید تیری حسرت ہے آقا منگنیا میں او در مل جائے آقا منگنیا میں او در مل جائے بلغ اللّہ بے کمال ہی کشف دجا بے جمال ہی حسنت جمیع خصال ہی نصیبہ والا بولے گا صلو علیہ وآلہ صلو علیہ صلو علیہ وآلہ صلو علیہ وآلہ بیٹھے برق قرآن دیکھو سارے تیری شان دیا نہ کوئی اور رکھیا بیٹھے برق قرآن دیکھو سارے تیری شان دیا نہ کوئی اور رکھیا کوئی نوری آنکھیں کوئی بشر آنکھیں دن رات ہمدہ شور تکیا تے اللہ والے قلب کا چھڑی ہاں تسا ہور رکھیا اسا ہور رکھیا تسا ہور رکھیا اسا ہور رکھیا بلغ اللّہ بے کمال بس سارا درود پڑھنا ہے تو میں اپنے ذکر کی بلغ اللّہ بے کمال کشف دجا بے جمال حسنت جمیع خصال نصیبہ والا بولے گا صلو علیہ وآلہ صلو علیہ وآلہ میں بار بار یہ جملہ بول لیا تھا نصیبہ والا بولے گا مقدرہ والا بولے گا صلو علیہ وآلہ نصیبہ والا کون ہے تو مقدرہ والا کون ہے میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے دیوانے میرے نبی پاک نے فرمایا جڑا بندہ خوش ہو کے اپنی ساری محبت کٹھی کر کے میرے حبیب دے درود پڑھے گا میرے نبی پاک نے فرمایا جڑا میرا امتی ہے میرے تو درود پڑھے گا خوش ہو کے ساری محبت کٹھی کر کے میرے نال وار کے میرے تے درود پڑھے گا جڑے سن دے نے انہاں دے تے دل نوں ٹھنڈ پے جائے تے جڑے اپنی گلاں تے لگے نے انہاں دا بھی اللہ وارث نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جڑا خوش ہو کے میرے تے درود پڑھے گا میں تے میرا امتی جنت دا دروازہ کٹھے پار کران گے جڑا خوش ہو کے میرے تے درود پڑھیا کرے گا میں ایویں نہیں کہہ رہی نصیبہ والا بولے گا صلو علیہ وآلہ صلو علیہ صلو علیہ وآلہ صلو علیہ وآلہ میری اسلامی امامت بہنا میری ایک عادت ہے کہ میں شروع کروں تو بعد میں ذکر کرنا ہوتا ہے
تے ذکر دی فضیلت بھی پہلے میں بیان کر دے جس طرح کہ میں درود پاک دی فضیلت بیان کی کہ نبی دے نال جنہیں جنہ دا دروازہ کٹھے پار کرنا ہے او دے نصیب ٹوٹے کو چنگے ہونے جڑا نبی دے نال ہو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے دیوانے اللہ فرماتا ہے کہ جڑا بندہ میرا ذکر کر رہا ہے قرآن مجید فرقان حمید آیت مبارکات فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ وَاشْكُرُوا وَلَا تَكْفُرُونَ اللہ فرماتا ہے بندے تم مینوں یاد کر میں تینوں یاد کراں گا اے بندے تو بندے آج بیٹھ کے مینوں یاد کر میں فرشتیاں وچ بیٹھ کے تینوں یاد کراں گا فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ وَاشْكُرُونِي وَلَا تَكْفُرُونَ اللہ فرماتا ہے میرا شکر ادا کر میں تینوں اور زیادہ دیواں گا لئن شکرتم وَلَأَزِيدَنَّكُمْ اللہ فرماتا ہے اے بندہ جڑا بندہ میرا جتنا شکر ادا کرے گا میں اتنا اور زیادہ دیواں گا اللہ فرماتا ہے وَلَا تَكْفُرُونَ میری نہ شکری نہ کری میری شکری نہ کری میرا شکر ادا کر میں تینوں اور زیادہ دیواں گا اے اللہ دا وعدہ ہے پھر اللہ پاک قرآن مجید فرقان حمید دی 10ویں پارے دی آیت اللہ فرماتا ہے من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالھا جڑا بندہ میری راہ تے خرچ کردا ہے میرا اس بندے نال وعدہ ہے میں 10 گنا دنیا تے 70 گنا آخرت وچ عطا کراں گا جب تک اس بندے نوں جڑا بندہ میری راہ تے خرچ کردا ہے میں اونوں 10 گنا دنیا تے دے نہیں لیندا اللہ فرماتا ہے اس بندے دا میرے تے قرضہ چڑھ جاندا ہے من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالھا یعنی 10 گنا اللہ فرماتا ہے عشر عربی دے معنی گنتی عشر کہنے نے 10 گنا اللہ فرماتا ہے میں عطا کراں گا انہیں آ جاؤں اذا ذکرت مائی میں تو انہوں قرآن کی دلیلہ اس لیے دیتی ہیں کہ تمہیں سمجھ آتا ہے اساں ذکر کے لئے کرنا ہے میں تھے اپنے پنڈے جو کاٹی محفل کیتی ہے باقی سارے پنڈا نو میرا پتہ ہے باقی اس پنڈ نو نہیں میرا پتہ کہ میں کہ محفل پڑھنی ہے باقی بہت کٹ میرا جانا ہوتا ہے لے اللہ پاک قبول کرنے والے ایسے واسطے تھوڑے اس رنگ وچ الحمدللہ علی ذالک میری پیاری اسلامی ماں بہنا نیت پتہ کی لے کے بیٹھنی ہے کہ اللہ کہ تو راضی ہو جائیں کہ تیرا یار راضی ہو ایک تو راضی ہو جائے ایک تیرا حبیب راضی ہو جائے اس ہوتا بڑا مہنگا کس طرح آؤ میں تنوں نبی دی بارگاہ چلی لے چلنا تے رب دی بارگاہ چلی لے چلنا آمین آمین مشروط محفوم اس لئے بیان کرنے لگیاں کہ میں بات جو پریشانی نہ بنے مفہوم دا مطلب ہوتا ہے معنی مطلوب سمجھان کا اللہ فرماتا ہے اے ایمان والے سارا کچھ میں اپنے حبیب واسطے پیدا فرمایا سارا کچھ جدو اللہ پاک نے حضرت آدم علیہ السلام میں پیدا کرنے کا ارادہ فرمایا اللہ فرمایا حضرت آدم علیہ السلام نے اس لیے اللہ نے پیدا کیتا کہ اپنا حبیب پیدا کرنا فرمایا کہ اگر میں اپنے حبیب کو پیدا نہ کرنا ہوگا تو میں اپنا رب ہونا بھی ظاہر نہ کرنا اللہ فرماتا ہے میں اپنا رب ہونا بھی ظاہر نہ کرنا کیونکہ میں اپنے حبیب کو پیدا کرنا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی بارگاہ چ بیٹھے ہوتے
اللہ فرمایا اگر میں اپنے حبیب نو پیدا نہ کر رہا ہوں تو میں جگ اندر کسی چیز نو پیدا نہ کردا بے شک بے شک بے شک اللہ فرمایا میں زمین بنائی اپنے حبیب واسطے میں آسمان بنایا اپنے حبیب واسطے میں تخت و سرا بنایا اپنے حبیب واسطے میں شجر بنائے اپنے حبیب واسطے میں حجر بنائے اپنے حبیب واسطے میں جنت واسطے میں مکہ بنایا اپنے حبیب